پہلا جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنو امیہ کو یا یزید ابن معاویہ کو ڈسکس کرنا یہ کوئی جنت یا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ واہ، کل تک تو آپ لوگ شیعہ کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں خود ہی بتاتے تھے کہ سیدنا علی کا قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے، جو حضرت علی کا قول صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے۔ یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے۔ اس میں حضرت علی کا قصور نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہودیوں نے ان کو گالیاں دی اور کرسچنز نے ان کی شان بڑھا دی۔ تو مجھے بنیاد بنا کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ کل تک یہ سارے مولوی ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھا یہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے، تو محبت میں غلو کرنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں۔ جب ہم پوچھتے تھے یہ دوسرے کون ہیں، اللہ معافی دے آپا، نہیں وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا نا، حدیث ہے قیامت تک نکلیں گے یہ خارجی، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا۔ شیعہ قیامت تک ہیں، رافضی قیامت تک ہیں، اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار، وہ بھی قیامت تک ہے۔ اصل میں وہ آپ خود ہو نا، آپ سے مراد سنیوں میں اس قسم کے لوگ ہیں، شیعہ میں بھی اس قسم کے غالی رافضی موجود ہیں، دونوں کو اپنے گھروں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ تو کل تک تو ہماری جہنم اور جنت جڑی ہوئی تھی انہی چیزوں کے ساتھ، اب جب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہماری جہنم یا جنت کے ساتھ ہے۔ بالکل ہے جی، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی، اور روزے رکھتا رہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے، ایمان جڑا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں تو جناب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ کسی سنی کو یہ حدیث بھیج دیں مسلم شریف کی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، آگے دیکھیں وہ پھدکتا کیسے ہے۔ یا کسی سنیوں کی مسجد میں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے نیچے لکھیں صحیح مسلم 240 لگا دیں، شام تک وہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہوں مجھے پکڑ لیجیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہی جعلی روایت بنا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں لکھ کے لگا دیں بغیر والے کے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کس قدر غیر محسوس طریقے سے ناسبیت آئی ہوئی ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، خواہ وہ رافضی ہوں شیعہ میں موجود یا ناصبی ہوں سنیوں میں موجود، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر۔